انڈیا کے پیجز پر، افغانستان کے پیجز پر چل رہا ہے کہ عمران خان کی موت ہوگی، اور یہاں پر ان کے چاہنے والے ایک بڑی تعداد میں ان میں پینک پہن گیا، ان میں پریشانی ہوگی، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اور ایک اتنا فساد مت. یہ جھوٹ سے، فرار سے، دو نمبری سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں بچنے کے میں بڑی واضح سی بات یہ ہے کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے. جب کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق کریں وہ کہاں سے آئی ہے. ابھی ایکس کے اوپر یہ ہوا ہے پچھلے 3-4 دنوں میں کہ وہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو پاکستان میں بڑے ایکٹیو پیجز تھے پاکستانی فوج کے خلاف، وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے تھے. بہت سے ایکٹیو پیجز تھے وہ انڈیا سے ہو رہے تھے. تو افغانوں کے بھی بہت سے پیجز جو افغان ناموں سے بنے ہوئے تھے وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے، جن کے ملینز میں فالورز تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے جو جعلی تھے، اے آئی تھے، جن کے اے آئی جنریٹ تھے، اے آئی سے بنے ہوئے تھے اور اے آئی جنریٹڈ تھے. وہاں سے وہ سب خودکار طریقے سے ان کی خبریں آ رہی تھیں. تو یہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری قوم کو میں تحقیق نہ ہونے اور کسی بھی خبر کی گہرائی میں نہ اترنے کا فائدہ دشمن ایجنسیاں اٹھا رہی ہیں، دشمن ملک اچھا، اٹھا رہے مجھے نا ایک بات سے بہت وہ ہوتا ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، قرآن کی آیت میں مسلمانوں تمہارے پاس کوئی چیز آئے تحقیق کر لیا کرو. سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو فیس بک استعمال کر رہا ہے، چینل استعمال کر رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، وہ تو چینل پر جو خبر آ جائے گی، سوشل میڈیا پر خبر آ جائے گی، یا کسی بڑے نے یا اس کے چاہنے والے نے یا اس کے معتقد نے یا اس کے رہنما نے خبر دے دی، وہ اسی کو مستند مانے گا. ایک عام آدمی تو تحقیق کر ہی نہیں سکتا نا. جی دیکھیں، اس کے لیے دنیا بھر میں پلیٹ فارمز ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی سنسنی خیز خبر آئے تو یقین کریں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فیک چیز ہوگی، کچھ نہ کچھ جعلی چیز ہوگی. کیونکہ سوشل میڈیا کا جو اس وقت ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو خبر منفی ہوتی ہے، نیگیٹو ہوتی ہے، سنسنی پھیلانے والی ہوتی ہے، وہ 6 گنا زیادہ تیزی سے اسپریڈ ہوتی ہے، پھیلتی ہے. تو اس وجہ سے جو سنسنی خیز خبریں ہوتی ہیں ان کی تو نیچر یہ خود بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے آپ کوئی نہ کوئی تحقیق کریں، ورنہ اس کے پیچھے کوئی فیک کوئی کارستانی موجود ہے. مفتی صاحب، عام آدمی تو سمجھ ہی نہیں سکتا نا کہ اس کے پیچھے سنسنی خیزی ہے یا کیا. مثال کے طور پر اب پرسوں ہانگ کانگ میں آگ لگی ایک فلائٹ میں، 100 لوگ جل گئے بالکل، اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ جو جھلس گئے، جو پھنسے ہوئے تھے. یہ خبر تھی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہر جگہ. یہ ابھی اس کو کوئی کیسے کہہ سکتا کہ جھوٹ ہے؟ اس کی کیا تحقیق کرے گا؟ دیکھیں، اس میں بھی بنیادی طور پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا کہ ہم جو دنیا کے بڑے نشریاتی ادارے ان کی ویب سائٹوں پہ چلے جائیں. صحیح ہے، رائٹرز کے پاس چلے جائیں، CNN کے پاس چلے جائیں، BBC کے پاس چلے جائیں، الجزیرہ کے پاس چلے جائیں. وہاں پہ دیکھیں وہ کیا فیگرز کوٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں نا وہ اس کو بہت زیادہ شدت دے دیتے ہیں. اگر 50 مرے ہیں تو وہ 500 تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس تمام کا کاؤنٹر چیک ہوتا ہے. وہ کاؤنٹر چیک یہ ہے کہ دنیا میں ابھی بھی جو بڑے خبری اور نشریاتی ادارے ہیں وہ خبر کو اون کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اگر غلط ثابت ہو تو اس پر معذرت بھی کرتے ہیں. معذرت جو ہوتے بس اوقات اس پر پلنٹی بھی لگتی ہے، ہاں ان جی، کو عدالتوں میں گھسیٹا کیس ہو جاتا سکتا ہے بھائی، ان کے اوپر کیس ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس ملک کا قانون ہمیں لے آئے گا اپنی عدالتوں میں. اور جو جیسے ہم نے بتایا کہ ٹویٹر کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پہ جو سرکولیٹ ہونے والی خبریں، وہاں تو سورس ہی پتہ نہیں. اب جا کے لوگوں کو پتہ چلا تو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے. تو انڈیا والے کو اب کیا عدالت میں گھسیٹ کر لائیں گے بھائی، ہے نا. مجھ سے دیکھیں، دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں. 7 ارب میں سے میرا خیال تحقیق کے مطابق 5.5 ارب سوشل میڈیا پر موجود ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک، پاکستان کی مثال لگا لو. پاکستان میں 25 کروڑ آبادی میں سے میرا خیال آدھی آبادی ہے یہ ہے جو ناخواندہ ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور 10 کروڑ 8 کروڑ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. مفتی صاحب، ان لوگوں کو کون بتائے گا BBC کیا ہے، جنگ کی ویب سائٹ پہ جائے، الجزیرہ میں جائے. اس کے لیے کچھ چھوٹے موٹے کورسز ہوں جو بہت کم پیسوں پر ہو یا مفت میں ہو، وہ کروا دیے جائے. تو کبھی اس پر نہیں سوچا آپ نے؟ یا جو ورکشاپ ہوئی تھی اس میں اس پر گفتگو نہیں ہوئی؟ دیکھیں، اس کے لیے میں ایک آسان طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. آسان ترین طریقہ اب یہ ہے کہ چیٹ GPT سے آپ پوچھیں
کہ بھئی یہ خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ اس کا سورس مجھے تلاش کر کے دیں، اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ کو بتائے گی کہ بھائی اس کو فلاں فلاں نشریاتی ادارے نے نہیں دیا، اس لیے اس میں اتنی بات فیک ہے، اتنی بات سچی ہے، یہ واقعہ ہے اس کا۔ تو بہت آسان ہے کہ آپ اپنے موبائل فون میں چیٹ جی پی ٹی انسٹال کر کے رکھیں، کوئی بھی ایسی خبر آتی ہے اس سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ خبر چل رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو وہ بتائیں گے کہ بھائی یہ کس نے خبر چلائی ہے، کہاں سے یہ چلی ہے، اور یہ بڑے نیوز ادارے جو خبر ایجنسی ہیں وہ کیوں نہیں اس کو شائع کر رہے ہیں۔ جی، تو ایک سادہ سا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ ضرور بناتے ہیں فیک نیوز کو چیک کرنے کے لیے۔ عالمی سطح پہ پلیٹ فارمز موجود ہیں، ویب سائٹیں موجود ہیں، پاکستان میں کوئی ایسی ایفرٹ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی کسی نے کی ہو۔ تو عالمی سطح پہ بہت بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر آپ کوئی بھی خبر آئے تو اس کو آپ ڈالیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خبر کتنی اصل ہے، اوریجنل ہے، جھوٹی ہے، کہاں سے یہ چلی۔ فائز صاحب دیکھیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پاکستان میں لگا لیں جو سوشل میڈیا جن کے بڑے بڑے وہ ہیں پیجز ہیں، ان پر بھی بسا اوقات جھوٹی پروپیگنڈا، دو نمبر، عزت اچھالنا، اور وہ ایسے پوسٹر لگا دی جاتی ہیں جو وائرل، جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں دیکھی جاتی ہیں، شیئر ہوتی ہیں، اسے بھی ایک وہ ہوتا ہے، یعنی آپ پاکستان میں دینے نا کوئی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جن پیجز کی ساکھ ہے کچھ، لیکن وہ بھی بس اوقات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک طبقہ جو ان کا مخالف ہوتا ہے اس کے لیے وہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا کریں؟ ہمارے ہاں سیاسی جو تقسیم ہے وہ اتنی گہری ہو گئی ہے کہ لوگ اب اس میں سچ اور جھوٹ کا خیال ہی نہیں کرتے، ان کو اپنے مقصد، اپنی حمایت میں ہر خبر چلانی ہے، بھلے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے بہت، اور انہی لوگوں کے لیے یہ کہ قرآن مجید نے جو اتنی وعیدیں ذکر کی ہیں ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی جھوٹی خبر چلاتے ہیں جس سے فتنہ پھیلے، خوف پھیلے، یا ویسے ہی آپ جھوٹ پھیلاتے ہیں، تو جھوٹ پھیلانے کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، جھوٹے کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے، صحیح ہے، جھوٹے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے، صحیح ہے۔ تو کتنے ہی وعیدے ہیں جو قرآن اور حدیث میں جھوٹ سے متعلق ہیں، وہ ساری جھوٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی خبروں پر بھی صادق آتے ہیں نا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ جھوٹی خبر اگر چلاتے ہیں بغیر تصدیق کے تو آپ بھی اس کے ضمن میں، جھوٹی خبر کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جانیں تلف ہوئی ہیں، مارے جو گئے۔ ہم نے ابھی دیکھا گزشتہ دنوں، وہ جو پچھلے سال لاہور میں ہوا تھا اس میں لندن میں، جی ایک تو یہ ہوا تھا کہ لندن میں فسادات کروا دیے تھے لاہور میں بیٹھے ہوئے نوجوان نے، کہ لندن میں قوم پرستی والے وہ فسادات، نسل پرستی کے فسادات ہو گئے تھے، اور ایک نوجوان نے لاہور میں کلک بیٹس کی ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی، جس سے زیادہ کلک آئے اس نے ایک خبر اٹھا کے ڈال دی، اس خبر کو وہاں سے کسی نشریاتی ادارے نے کاپی کر لیا کہ بھئی یہ فلاں ویب سائٹ سے، وہ ویب سائٹ ہی فیک تھی، تو وہاں سے وہ چلتی چلتی آگے گئی۔ بہرحال آخر میں جب فسادات قابو ہوئے، انہوں نے آخر میں اس کو ٹریس کیا کہ کہاں سے چلی ہے، تو وہ نوجوان پکڑا گیا اس لاہور سے۔ ابھی ہم نے اس کے علاوہ بھی پنجاب کالجز کے بارے میں دیکھا نہیں، پنجاب کالجز میں وہ کیا ہوا ہے، ایک لڑکی کے بارے میں فیک لڑکی بنائی گئی کہ بھئی اس فیک لڑکی کے ساتھ یہ بری حرکت ہوئی ہے اور وہاں پہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد پورے پنجاب کے ہر دوسرے شہر کے اندر جتنے کالجز تھے، ان پنجاب کالجز، گروپ آف کالجز کے، ان کے اوپر اٹیک ہوئے، ان کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا سامان لوگ اٹھا کر لے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور اتنا بڑا حملہ تھا کہ پولیس بے بس ہو گئی تھی کہ یہ اتنا بڑا، یعنی، اور وہ کیا تھا پیچھے، ایک فیبریکیٹڈ جھوٹی خبر تھی۔ تو جھوٹی خبروں کا، جھوٹی خبر پھیلانے کا مقصد وہی پولیٹیکل مقاصد ہوتے ہیں، وہ بھی سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے اپنی شہرت بھی مقصود ہو سکتی ہے، پیسہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ اصل مقصد تو ہمارے ہاں جو سیاسی مسائل ہیں وہ ہیں کہ سیاسی پارٹیاں دوسری پارٹی کی حکومت کو چلتا نہیں دیکھنا چاہتی، ان کی حکومت میں امن و امان نہیں دیکھنا چاہتی۔ اچھا ایک بات بتائیں مجھے، میرا اور ممالک میں بھی جانا ہوتا ہے،
وہاں پر اس طرح کی چیزیں بہت کم ہیں. پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، مسلمان یہاں رہتے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے، ہمارے لیے یہ جو سخت وعیدیں ہیں جھوٹ بولنے پر، فساد پھیلانے پر، وہ ہونی چاہیے. اگر کوئی اللہ رسول کی بات نہیں مانتا تو اس کے لیے قانون سخت ہونا چاہیے. ان باہر یورپی ممالک میں تو ملحد لوگ ہیں سارے، ایسے ہی ہے. خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن وہ قانون کی جو بھی جھوٹے ڈر ہوتا ہے ان کو سزا دی جاتی ہے. تو پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے. اگر قانون ہے تو اس پر عمل نہیں ہے. عمل کیوں نہیں ہوتا؟ یہی بات صحیح بات ہے. پاکستان میں لوگ طاقتور ہیں، قانون کمزور ہے، افراد طاقتور ہیں. صحیح ہے، ایک عام آدمی کے اور ہاتھ میں جتھے ہیں، گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، ان کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. صحیح. تو اس لیے اصل بات وہی ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی، وہ قانون کی حکمرانی کا طریقہ کار، خود قانون کے لیے جو ججز کا انتخاب ہے، وکلاء کا انتخاب ہے، اس میں شفافیت کتنی ہے. یہ سارے بہت سے سوالات ہیں جو کسی اگلی نشست میں کریں گے. آپ ابھی جو اسلام آباد گئے تھے، جس میں آپ کا موضوع تھا فیک نیوز اور جھوٹ، فراڈ، خدا، یہ اقوام متحدہ نے کروائی تھی. اس میں آپ نے مقالے میں کیا بیان کیا کہ کوئی تجاویز دی؟ دیکھیں وہ تو حالت جنگ سے متعلق تھا کہ حالت جنگ میں جب دو ملک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو قتل و غارت ہو رہا تھا، تو اس حالت میں جو پروپیگنڈا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. دوسرے ہم ملک حالت کو جنگ میں نا، انڈیا سے جنگ ہے، افغانستان سے جنگ ہے، امریکہ سے جنگ ہے، اسرائیل سے جنگ ہے. تو وہ حالت جنگ میں پھر آپ کیا پروپیگنڈے کی کیا حدود ہے؟ آپ مس انفارمیشن کر سکتے ہیں، مس لیڈنگ انفارمیشن یہ پھیلا سکتے ہیں. اگر مس انفارمیشن کے بعد پھر ڈس انفارمیشن آتی ہے کہ جس میں جعلی خبریں وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ آپ پھیلا سکتے ہیں کہ اس کی حدود شرعی طور پر کیا ہیں. اور تیسرے نمبر پر جو میل انفارمیشن ہے، یعنی کسی کو بدنام کرنے پر مبنی خبریں، تصویریں، ویڈیوز وغیرہ، یہ چیزیں چلائی جا سکتی ہیں حالت جنگ میں یا نہیں. تو وہ اس پر تھی. تو لیکن بہرحال عام آدمی کے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ جو فیک نیوز کا کاروبار ایک کاروبار بن گیا ہے، شہرت کا ذریعہ بن گیا ہے، اور ایک کوئی بھی آپ جھوٹا پیج بنا لے اور جھوٹی خبریں اس پہ ڈالنا شروع کرے، دیکھیں وہ کیسے دنوں میں اٹھتا ہے. تو ان چیزوں سے ہماری نسل وہ کس کا قول ہے کہ سچ ابھی تسمے باندھ رہا ہوتا ہے، جھوٹ پوری دنیا کے چکر لگا کے واپس بھی آ چکا ہوتا ہے. تو یہی چیز ہمیں روزانہ نظر آتی ہے. آپ ایک مثبت پازیٹیو ویڈیو بنائیں اور دوسری نیگیٹو بنائیں، آپ دیکھیں گے زمین آسمان کا فرق ہے. جو نیگیٹو ہوگی وہ ایسے اٹھے گی، دنیا میں پھیل جائے گی. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اخبارات، ہمارے چینل پاکستان میں جتنے خیر کے کام ہو رہے، اچھے کام ہو رہے، اس کو نہیں پھیلا رہے. جو نیگیٹو کام ہے اسی کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ تو آغاز ہی اوپر سے ہو رہا ہے نا. دیکھیں وہ کیونکہ خریدار بھی اسی کا ہے. خریدار ہی جب بازار میں کسی چیز کا خریدار ہی نہ ہو تو وہ کیا بنائے گا؟ وہ اس کو کون سی فیکٹری بنائے گا؟ ٹرینڈ سیٹ کیسے ہوگا؟ یہ بدلے گا کیسے؟ دیکھیں اس کے لیے ایک تو جیسے ہم بات کر رہے ہیں، علماء کو اس پہ بات کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ریاست کو اس حوالے سے بہرحال سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. ترکی نے اپنے ہاں کنٹرول کیا ان چیزوں کو، چائنا نے دنیا بھر کے ممالک نے کیا، دنیا سعودی عرب نے آپ اس کو ریپلیکیٹ کیجئے. سعودی عرب نے کر لیا، متحدہ عرب امارات میں نہیں ہے. سب سے زیادہ یہ جو ہو رہا ہے نا جھوٹی خبریں، یہ پاکستان، انڈیا، افغانستان اور یہ جو پسماندہ ممالک وہاں ہو رہا ہے. اور یہاں پہ جو جمہوریت ہے اس کی آڑ میں یہ سب غیر شرعی کام ہو رہے ہیں. جمہوریت کی آڑ میں ہوتا ہے نا یہ کہ وہی جمہوریت میں یہ آزادی ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، لیکن شرعی جو اقدار پامال ہو رہی ہیں، ملک خطرے کی حالت میں گیا، وہ اس کی کسی کو فکر نہیں. عام آدمی کیا کرے؟ گدھا گاڑی والا بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہا، دکاندار بھی کر رہا ہے، ایک مدرسے کا طالب علم بھی کر رہا ہے، کالج کا پڑھنے والا طالب علم بھی کر رہا ہے، گھر کی بیٹی خاتون بھی کر رہی ہے. وہ کیسے بچے؟ اس کا کوئی طریقہ بتا دیں. جی اس کا طریقہ ہم نے بہت واضح بتا دیا کہ آپ کے پاس خبر آتی ہے نا، اس کو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو. آپ کے پاس تصویر آتی ہے، گوگل پہ ڈالو کہ بھائی یہ تصویر کہاں سے چلی ہے. گوگل آپ کو خود بتا دے گا کہ یہ تصویر اصل میں یہاں سے یہ بنی تھی، فلاں نے یہ دی تھی، اس سے یہ آئی، یہ اصل میں 2008 کی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بی بی سی اردو
یہ عام ویب سائٹ ہے ہر جگہ، اس سے ہاں، پوچھا اس جائے، سے روزنامہ جنگ ہے، اس کی ویب سائٹ پر ہوں، تازہ ترین خبریں آ رہی خبریں ہوتی آتی ہیں۔ ہیں۔ ہاں جی اور اس طرح کی کون سی چیز ہے؟ جی ایک چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، جی۔ بی بی سی ہو گیا، اور روزنامہ جنگ اگر ہو گیا۔ انٹرنیشنل خبریں ہیں تو آپ اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ، رائٹرز پہ دیکھیں، سی این این پہ دیکھیں، بی بی سی کے اوپر، وائس آف امریکہ پہ دیکھ لیں، الجزیرہ پہ آپ کو مل جائیں گی، وہاں چیک کریں، اگر انہوں نے دی ہے تو سمجھے کہ صحیح ہے ورنہ غلط ہے۔ اور اسی طرح درس قرآن .com وہ پلیٹ فارم ہے جو سب سے پہلے سوشل میڈیا پر آیا تھا، تو ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خبریں صحیح لگائیں۔ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں، ان کے فیس بک پہ دیکھیں، ان کے یوٹیوب پر دیکھیں، عموماً یعنی 90% خبریں یہاں بھی میں سمجھوں درست صحیح ہوتی ہیں، تو ایسے پیجز پر بھی اعتماد کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا۔ جی ناظرین، آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ جھوٹی خبروں کو آگے نہ پھیلائیں، اور کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو چیک کر لیا کریں۔